اس کے بعد کہا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ دنیا کا ہر آدمی ایسے آدمی کے سامنے جھکتا ہے، یا یوں کہہ لو کہ آدمی دو ہی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے. ایک تو خالق ہو، دوسرے رازق ہو. اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے جھکتا ہے، اور یا اس کو روزی دینے والا ہو اس کے سامنے جھکتا ہے. دو ہی آدمیوں کے سامنے جھکتا ہے انسان، چاہے وہ خالق ہو یا رازق ہو، دو ہی کے سامنے جھکتا ہے. اللہ نے فرمایا میں نے تم کو پیدا کیا ہے تو تمہیں جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ میرے سامنے نا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، میں نے تم کو پیدا کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے پیدا کرنے والا تو میں ہوں. تو اگر جھکنا ہے تو پیدا کرنے والے کے سامنے جھکو، پیدا کرنے والا تو میں ہوں. اور دوسرے آگے فرمایا گیا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، زمین کو ہم نے فرش بنایا جس کے اوپر تم اپنا مکان بناتے ہو، جس پر تم چلتے ہو، جس پر تمہاری گاڑیاں چلتی ہیں. اور آسمان کو ہم نے چھت بنایا. یہ میری قدرت ہے، یہ میری قدرت ہے. اور اس کے بعد کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، آسمان سے بارش برسائی جس سے تمہارے غلے اگتے ہیں، جس سے تمہارا پیٹ بھرتا ہے. تو رزق دینے والا کون؟ میں. پیدا کرنے والا میں، رزق دینے والا میں. اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ دو ہی چیزوں کے سامنے جھکتا ہے، یا تو خالق کے سامنے یا رازق کے سامنے. تو خالق میں میں ہوں اور رازق میں میں ہوں. جھکتے کہاں ہو تم جا کر کے؟ کس کے سامنے جا کر کے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو؟ کس کے سامنے اپنا جبین نیاز خم کرتے ہو؟ خالق تو میں ہوں، رازق تو میں ہوں. اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ کافروں کے لیے جہنم ہے، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے ہیں، مومن کے لیے. کافروں کا بیان ہو گیا، منافقین کا بیان ہو گیا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی انکار کرنے والے سب کے لیے جہنم ہے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. جتنے بھی ایمان اور عمل صالح والے ہیں ان کے لیے جنت. ایک بات اور کہیے، اعدت للکافرین، یہ جہنم جو ہے نا یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ نکالا ہے کہ یہاں کہا گیا ہے کہ اعدت للکافرین، جہنم کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے. اس کا مطلب اگر کوئی توحید والا جہنم میں گیا اپنے برے عملوں کی وجہ سے تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اسے ایک دن نکال دیا جائے گا. اس لیے کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اہل توحید کے لیے نہیں. کوئی اہل توحید اس کے اندر نہیں رہے گا، سب کو نکال دیا جائے گا. لیکن ضروری ہے کہ آدمی توحید کے ساتھ اس دنیا سے جائے. کہاں ہے توحید کس کے پاس؟ میرا خیال ہے 10% بھی دنیا میں نہیں ہے جو توحید والے. اللہ. اس کے بعد کہا گیا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں ایسی بیویاں ہیں جو پاک ہیں. اللہ. پاکی کا تصور آپ کیجئے، پاک کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ان کے لیے بیویاں ہیں. ایسا نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے لیے مرد ہیں، ایسا نہیں کہا گیا. مردوں کے لیے بیویاں، ایسا نہ کہا گیا بیویوں کے لیے مرد ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے کہ عربوں کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ مردوں کو عورتوں کا شوق دلاتے تھے، نہ کہ عورتوں کو مردوں کا شوق. حیا کی وجہ سے عرب عورتیں بہت حیادار ہوتی تھی تو مردوں کو شوق دلاتے تھے. دارالسلام سے کتاب لیا میں نے تو اس کا جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا شخص تھا اس کو میں نے دعا دی. عمرت نوحا وزوجت بکرا، کہ اللہ تجھے عمر نوح عطا کرے، 950 سال زندہ رہے تو. وزوجت بکرا، اور کسی کنواری لڑکی سے تیری شادی کرا دے. خوب ہنس رہا تھا ایسے. اس کا پیٹ آگے کو آیا ہوا تھا، عجیب ریدم کے ساتھ اس کا آگے پیچھے ہو رہا تھا اس کا پیٹ کر رہا تھا. میں نے کیسے ہاتھ البتین، یہ دو پیٹ کیسا ہنس رہا ہے. تو مردوں کو عورتوں کا شوق دلایا جاتا ہے، اس کا الٹا نہیں ہے. عورتیں حیادار ہوتی ہیں، ایسا نہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کا شوق دلاؤ. تو وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں. ایسا نہیں کہا گیا کہ عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں، وہ تو ملنے ہی والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اچھے سے اچھا جس کو پسند کریں گے ان کو دے دیا جائے گا.
اللہ اکبر.